ایک شاگرد اپنے استاد کے بعد ایک لمبے عرصے رہا، جانے لگا تو استاد نے پوچھا اتنے عرصے رہے کوئی سیکھا بھی ہے؟ کہا چند باتیں سیکھی۔ فرمایا کیا؟ فرمایا ایک بات تو یہ سیکھی ہے کہ دنیا میں جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ آدمی سے ایک نہ ایک دن چلی جاتی، زندگی میں نکل جاتی یا موت کے وقت ہاتھ سے نکل جاتی۔ تو میں نے کیا کیا، جو اپنی قیمتی چیز ہے وہ اللہ کے خزانے میں جمع کر لی تاکہ محفوظ ہو جائے۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اس پہ تو فنا آ جائے گی، اور جو تم نے اس خزانے میں جب جمع کر دی وہ محفوظ ہو گئی۔ تو میں اپنی قیمتی چیز وہاں بھیج دیتا ہوں۔ دوسرا آدمی جس سے بھی محبت کرتا ہے ایک نہ ایک دن اس سے جدا ہو جاتا ہے، آج نہیں تو کل جدا ہوگا، ورنہ موت کے وقت تو جدائی یقینی ہے۔ تو میں نے کیا کیا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، میں نے نیکیوں سے محبت کر لی، کبھی اس سے جدائی نہ ہو۔ ہدایت ہے نا، ہدایت مل گئی کہ قیمتی چیز کہاں بھیجنی ہے، کہاں رکھنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ ہے ہدایت کی 3 علامات کہ اس کے سینے میں ہدایت کا نور آ گیا، دنیا کے گھر سے دل نہ لگے۔ دھوکہ ہے، اندار الغرور ہے، دھوکہ دیتی ہے، بہت دھوکہ ہے۔ اور جو گھر ہے اس کا یہ شوق آ جائے، اس کی فکر پیدا ہو جائے، اور تیاری ایسی ہو سبحان اللہ کہ ابھی اللہ بلا لے تو معاملہ صاف رکھا ہے، کسی کا حق نہیں مارا، نمازیں ذمے میں نہیں ہے، کسی کا حصہ میرے بال میں نہیں ہے، کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کیا ہوا، کسی کے ساتھ میں نے زیادتی نہیں کی، معافی تلافی کر رکھی ہے، یہ تیاری ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ ہدایت کا نور نصیب فرمائے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اور سارا سال سے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت کا نور دے دے، تو مطلب یہ کہ ہدایت کا نور تو بڑھتا رہتا ہے نا۔ جو آج مسلمان ہوا وہ بھی ہدایت کا نور مانگ رہا ہے، کوئی 40 سال سے تہجد پڑھ رہا ہے وہ بھی ہدایت کا نور مانگ رہا ہے، بڑھتا ہے نا۔ اور جب وہ اپنی شان کے ساتھ وہ نور آتا ہے سبحان اللہ، تو پھر یہ کیفیت نصیب ہو جاتی، اور پھر اللہ میں نے عرض کیا 2 انعام دیتا ہے کہ وہ بے خوف ہو جاتا، پھر وہ بے غم ہو جاتا، نہ وہ خوف زدہ رہتا ہے نہ وہ غم زدہ رہتا ہے۔ یہ 2 نعمتیں نہیں ہیں، یہ ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہیں۔ آدمی کا گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، کھانا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، بیٹے اچھے ہو، اولاد اچھی ہو، لیکن اندر خوف ہو، بتائیے ان نعمتوں میں رہ کر کیا کیفیت ہوگی؟ دیکھنے میں لاکھوں نعمتیں اس کے دائیں بائیں ہیں، اندر ایک غم لگا ہوا ہے، ساری نعمتیں بلذت بدمزہ، غم ہے اندر، ایک کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، کسی سے لطف نہیں اٹھا رہا، کسی سے مزہ نہیں لے رہا، کسی چیز سے اسے راحت نہیں مل رہی۔ تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہدایت فمن اتبع ہدایا، جو ہماری ہدایت پہ چلے اسے ہم یہ انعام دیں گے۔ تو میرے عزیزو یہ ہدایت کا نور بڑھائیے، اس نور کو بڑھائیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی یہ علامات نصیب فرما اور پھر اس کے یہ ثمرات ہمیں ملیں۔ ایک عمل بتاتا ہوں، اللہ کرے میں اور ہم سب اس عمل کا اہتمام کرنے والے بن۔ نوافل ہے نا، نوافل کی کثرت ہے، پھر نفل میں سب سے بڑا نفل، سب سے بڑا عمل وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز ہدایت یافتہ لوگوں کی ہمیشہ سے یہ عمل ان کا وظیفہ رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ یہ وظیفہ رہا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جس سے آدمی کی خطائیں معاف ہوتی، جس سے آدمی کے اندر ایک طاقت آتی ہے، جس سے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جس سے ہدایت کا نور اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ گناہوں کا بوجھ تجھے اس عمل سے محروم رکھتا ہے۔ ابراہیم ابن ادم فرمانے لگا، ایک شخص کہنے لگا ابراہیم میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ کوئی عمل بتائیے تاکہ مجھے توفیق مل جائے۔ حضرت فرمانے لگے دن بھر پاکیزہ زندگی گزارو گے نا تو تہجد کے وقت اللہ تمہیں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے کر دیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کے پیاروں کا وقت ہے۔ روئے زمین پہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا انہیں اللہ اس وقت کھڑا کر کے اپنے سامنے بٹھا دیتا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے اس حصے میں تہجد پڑھو، تیرے لیے ایک اضافے کی چیز ہے، نفل کی چیز ہے۔ اور اللہ کے پیاروں کی یہ صفات ہیں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ اللہ کے پیارے رات قیام میں گزارتے ہیں، سجدے میں گزارتے۔ بس اوقات آدمی کے دل میں سختی ہوتی ہے، فرمایا اس کا بہترین علاج ہے دل کی سختی دور کرنے کے لیے رات کے اس آخری حصے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، بہت تھوڑے دنوں میں بہت جلد
اللہ کا قرب اور ہدایت کا بڑیا نور ملے گا۔ جابر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آدمی رات کے اس حصے میں کثرت سے نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے دن کو اس کا چہرہ بارونق کر دیتا۔ جو رات کے حصے میں کثرت سے نماز پڑھتا ہے، اللہ دن کے اجالے میں اس کے چہرے کو بارونق کر دیتا، روشن کر دیتا۔ یہ ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے، ایسے نوافل ہیں کہ جسم کو بھی صحت بخشتا ہے اور روح کو بھی صحت بخشتا ہے۔ اس سے جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوتی، اللہ کے نبی نے بتایا اس سے جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوتی اور روح کی بیماریاں بھی ختم ہوتی۔ تو یہ ایک عمل ایسا ہے میرے عزیزو کہ بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے، اور اس موقع پہ اللہ کی طرف سے عطا بہت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دے دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی سوالی کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں۔ سبحان اللہ، ہم تو محتاج بھی ہیں، ہم تو سوالی بھی ہیں، ہم تو گنہگار بھی ہیں، تو بتائیے ہمارے لیے یہ گھڑیاں کتنی غنیمت کی ہیں، ہمارے لیے یہ اوقات کتنی غنیمت کے ہیں۔ ہم تو محتاج ہیں، ہم تو سوالی ہیں، ہم تو گنہگار ہیں۔ اللہ نے صحت دے رکھی ہے، قوت دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، کمائی ہے۔ دن بھر میں جب روح کو تازگی ملے گی نا، اب یقین جانے دن بھر اپنی زندگی میں تازگی محسوس کریں، قوت محسوس کریں، تو اس عمل کا اہتمام ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی آدمی کسی تھکاوٹ کی وجہ سے اور کسی بیماری کی وجہ سے، کسی محنت کی وجہ سے رات کے آخری میں حصے میں نہ اٹھ پایا اور عشاء کے نوافل سنتوں کے بعد اور تہجد سے پہلے، وتر سے پہلے اس نے چند رکعتیں اسی نیت سے پڑھ لی، تو اللہ رب العزت اسے بھی تہجد کی برکات سے محروم نہیں فرمائے۔ اب یہ ایک عمل ایسا مل گیا، اگر ہم چاہیں تو ساری زندگی تہجد گزار بن سکتے اور اس کی برکات اور ثمرات ملیں گے۔ کیا؟ اللہ کا قرب ملے گا، ہدایت کا بڑیا نور ملے گا، دل کی سختی دور ہوگی، جسم کی بیماریاں ختم ہوں گی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے رجسٹر میں ہمیں بھی لکھ لے گا، اللہ اپنے مقبول بندوں کے رجسٹر میں ہمیں بھی لکھ دے گا۔ اس لیے کہ یہ ہر کیسے ناقص کو اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ جس پہ اللہ نظر رحمت فرما لیتے ہیں، نظر کرم فرما لیتے ہیں، مہربانی فرما لیتے ہیں، اسے اپنے پاس اس وقت اٹھا لیتے ہیں۔ اٹھو، میں دینے لگا ہوں، میرے خزانے کھلنے والے، میری نوازشات ہونے والی ہے، اسے اٹھا دیتے۔ تو بڑھیا وقت تو وہی ہے، رات کی گہرائی ہو، سحری کا وقت ہو، بڑھیا وقت تو وہی ہے۔ لیکن کبھی اس خیال سے کہ پتہ نہیں اٹھ پاؤں یا نہ پاؤں، تو احتیاطاً پہلے بھی پڑھ لیتا ہے اور پھر اس گھڑی میں اٹھ کر دوبارہ پڑھ لے، عمل بڑی بہت کچھ ملے گا۔ اس وقت مانگنے کا وقت ہو۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے سارے دینی کاموں کے پیچھے جو توانائی ہے نا، وہ میری تہجد کے وقت تلاوت قرآن کی برکت ہے۔ حضرت فرمایا کرتے کہ میری تمام محنت کے پیچھے جو توانائی ہے اور طاقت ہے، وہ تہجد کے وقت کی تلاوت کی توانائی اور طاقت ہے۔ آدمی میں قوت پیدا ہوتی، بہت سارے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہوتے، بد نظری کا گناہ ہوا، بد زبانی کا گناہ ہوا، جو مزاج میں رس بس گئے ہوتے ہیں، لیکن اس تہجد کی برکت سے اللہ رب العزت ان موذی گناہوں سے نجات نصیب فرما دے۔ اگر ہمت کر کے آدمی اٹھے اور اس وقت اللہ سے راز و نیاز کرے، بلکہ محبت کی علامت بھی تو یہی ہے کہ جب محب کو اپنے محبوب سے محبت ہو جائے تو خلوتوں کی تلاش ہوتی ہے نا، تنہائیوں کی انتظار ہوتی ہے کہ میں اور میرا محبوب ہو، بس یہی تو سچی محبت کی علامت ہے، سچے تعلق کی نشانی ہے کہ کوئی نہیں ہے، یہ اور اس کا مولا ہے، اور لگا ہے بات چیت کرنے میں، کبھی دعاؤں میں، کبھی تلاوت میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، یہی تو سچے تعلق کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے لکھا، کوئی آدمی اللہ سے تعلق اور محبت کا دعویٰ کرے اور راتوں کو نہ اٹھے تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت میں سچا اور پھر خلوتوں کی انتظار نہ ہو، محبوب سے تنہائیوں میں ملنے کا شوق نہ ہو۔ ہدایت کا نور گناہوں سے کم ہوتا ہے، گناہوں کی ظلمت سے کم ہو جاتا ہے، اور نوافل سے یہ نور بڑھتا ہے اور خوب بڑھتا ہے، اور خاص طور میں نوافل میں قیام اللیل، تہجد کی نماز، اس کی اللہ میں توفیق نصیب فرما۔ تو بہت ساری چیزوں پر جو پہلے ہمت نہیں ہو رہی ہوتی بچنے کی، احتیاط کرنے کی، تہجد کی برکت سے ہو جاتی، تو اللہ سے اس عمل کی توفیق مانگ، اللہ اس کی توفیق دے دے۔ اور اس کا آسان نسخہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ دن
احتیاط سے گزار لے، پرہیزگاری سے گزار دے، تاکہ اس گھڑی اٹھنا آسان ہو جائے، ورنہ گناہوں کا بوجھ اسے اٹھنے نہیں دیتا۔ آنکھ کھل جاتی ہے لیکن گناہوں کا بوجھ اسے اٹھنے نہیں دیتا۔ جیسے جسم کے اوپر کوئی بھاری چیز گر جائے، کوئی بھاری چیز جسم کے اوپر گر جائے تو آدمی کے لیے اس کے نیچے سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی روح کے اوپر گناہوں کا جب بوجھ گرتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑھیا اعمال کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، آنکھ بھی کھل گئی ہے، پتہ بھی ہے، لیکن وہ بوجھ ایسا ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑے ہونے کی توفیق نہیں مل رہی۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ تہجد کے وقت جب تم اٹھتے ہو نا، اس سے تمہارا نفس خوب کچلا جاتا ہے، خوب کچلا جاتا ہے۔ اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سونا جب بھٹی میں ڈالتے ہیں نا اور اسے خوب جلاتے ہیں تو جتنا زیادہ جلاتے ہیں اور پھر جب اس سے کشتہ بنایا جاتا ہے اتنا ہی وہ طاقتور ہوتا ہے۔ سونا جتنا جلایا جائے، خوب راکھ بن جائے، پھر جب اس کا کشتہ بنایا جاتا ہے تو بہت طاقتور ہوتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اسی طرح جب کوئی آدمی اپنے نفس کو اور اپنے خواہشات کو اللہ کی خاطر کچلتا ہے نا، اسی قدر اللہ رب العزت پھر اتنے ہدایت کا نور بھی نصیب فرمائے، اسی قدر پھر اس کے اندر طاقت بھی آ جاتی ہے کہ ہر حکم کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور ہر گناہ سے پرہیز آسان ہو جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ جتنا نفس کو کچلتا ہے تو ہدایت کا نور بڑھیا کرنا ہے میرے عزیز، کہ اللہ ہمیں ایسا ہی ہدایت دے دے کہ ہمارا دل بھی دنیا سے نہ لگے، ہم بھی اس زندگی کی تیاری میں شوق کی زندگی گزار رہے ہوں اس کی خاطر، اور ہر وقت تیاری ہو ہماری۔ اب اس درجے کا نور ہدایت کا ہمیں ملے تو اعمال صالحہ کی کثرت ہو، نوافل کی کثرت ہو، اور خصوصاً میرے عزیزو تہجد کا اہتمام، مرد بھی عورت بھی۔ بس اوقات ہم اعمال صالحہ کر رہے ہوتے لیکن وہ ایک رسم میں کر رہے ہوتے، اہتمام نہیں ہوتا، اس کے لیے مجاہدہ نہیں ہوتا، اس پر نفس پہ بوجھ نہیں ہوتا۔ تو بس اوقات کیا ہوتا ہے، نماز فرض پڑھی، باہر نکلے غیبت ہو گئی، نماز پڑھ کے بازار گئے، ناپ تول میں گڑبڑ کر دی، اس رسمی نماز میں طاقت نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی عمل کا اہتمام کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، دھیان سے کرتا ہے، فکر سے کرتا ہے، پھر طاقت آتی، پھر طاقت آتی۔ تو تہجد میں نیند قربان کرنی پڑتی، نفس پہ چوٹ لگتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے سبحان اللہ، پھر اللہ اسے خوب بڑی طاقت نصیب فرما دیتے، قوت نصیب فرما دیتے ہیں گناہوں سے بچنے۔ تو اللہ کے مقبول بندوں کا عمل ہے، وظیفہ ہے تہجد کا اہتمام۔ دأب الصالحین، نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، ہمیشہ ولایت مل جانا، اللہ سے دوستی کا ہو جانا، اللہ سے سچی محبت کا ہو جانا، ان کا وظیفہ تہجد رہا ہے، اس کا اہتمام ہو اور کبھی ناغہ نہ ہو۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ آدمی وتر سے پہلے 2 چند رکعتیں اس نیت سے پڑھ، نہ کہ ناغہ نہ ہو، ورنہ اصل برکت کی گھڑی وہی ہے۔ مشہور تھا پہلے تو یہ نور کا وقت ہے، یہ نور کا وقت ہے، اس وقت اللہ کا خاص نور برستا ہے۔ آج دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ جو تہجد کا وقت مسلمانوں کے ہاں ہے، آسمانوں سے کوئی چیز اترتی ہے جو انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اب وہ تو نہیں سمجھتے یہ کیا چیز ہے، ہمیں تو اپنے پیغمبر نے بتا دیا کہ اس وقت جو نور آتا ہے انسانی جسم کے لیے انتہائی صحت کے سامان ہے، لیکن آج کی سائنس کہہ رہی ہے اس وقت کوئی آسمان سے ایک چیز اترتی ہے جو انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تو یہ بہت مبارک وقت ہے، نور کا وقت، اور خوش نصیب آدمی اس وقت اٹھتا ہے اور اپنے جسم میں بھی نور لیتا ہے، روح کے اندر بھی نور لیتا ہے، روحانی صحت بھی پاتا ہے، جسمانی صحت بھی پاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اپنی کی بات پہ ایمان یقین نصیب فرما دے، ورنہ اگر ڈاکٹر کہہ دے نا کہ میاں صبح کے بعد اتنی چہل قدمی ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے، اتنی چہل قدمی ضروری ہے، سائیکل چلانا ضروری ہے، چہل قدمی ضروری ہے، تو اس نے 40 سال ہو گئے کبھی سورج نکلتے نہیں دیکھا، سویا پڑا رہتا تھا، لیکن چونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا بالکل ہی زندگی تبدیل ہو گئی، سویرے سویرے اٹھ کے واک کر رہے، اور بس اوقات کتا بھی ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے، ہاں سب کچھ تبدیلی آ گئی نا، کہ چہل قدمی اس وقت ضروری ہے صحت کے لیے، ڈاکٹر نے کہہ دی، فلاں نے بتایا، اور یہاں اللہ کا پیغمبر بتا رہے سبحان اللہ کہ اس تہجد میں تمہاری روح کی بھی صحت ہے، جسم کی بھی صحت، اس وقت اٹھا کر، اور مانگنے کا وقت، مانگنے کا وقت، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔
اور اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اس وقت جو اللہ سے مانگ. چند چیزوں کو دیکھ کر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ان میں ایک وہ بھی ہے جو آدمی تہجد کے وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اللہ اسے بڑے خوش ہوتے ہیں. بلکہ بس اوقات کوئی جوان آدمی سردی کے موسم میں کمبل میں سردی کو چھوڑ کر, گھر والی کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے, دیکھو میرا بندہ سب کو چھوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہے. تو اللہ ہمیں یہ سب کوئی عمل نصیب فرما دے میرے عزیز. آگے بڑھے نا, آگے بڑھے, نیکیوں میں بہتری لے کے آئے, اچھی صحبت میں آنا, اچھی مجلس میں آنا, اچھے ماحول میں آنا. ہم اپنی ایمان ہدایت کا نور دیکھتے رہے نا کہ آگے کتنے بڑھ رہے ہیں, ترقی کتنی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسوٹی دے دی کہ ہم اپنی ہدایت کا نور کا جائزہ لے سکتے ہیں. کتنا آخرت سے دل لگتا ہے, کتنا دنیا سے دل لگتا ہے, کتنا دنیا کا غم کھا رہے ہیں, کتنی آخرت کا فکر اور غم کھا رہے ہیں, کتنی دنیا کی طلب ہے, کتنا آخرت کا شوق ہے. کسوٹی ہے نا ہدایت, اور نجات تو اسی ہدایت سے ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس درجے کی ہدایت ہو پھر خوف نہیں ہے, پھر غم نہیں ہے, نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی, دنیا آخرت کے اندر بھی. پھر خوف نہیں ہے کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے, اس کا غم نہیں, آگے کیا حالات آنے والے ہیں, اس کا خوف نہیں. سبحان اللہ. اطمینان بھی ہے, امن بھی ہے, اطمینان بھی ہے, امن بھی ہے. تو اللہ ہم سب کو ایسا ہدایت کا نور نصیب فرما دے. بڑا انعام ہے. جب بندہ جنت میں جائے گا نا تو یوں کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ہدایت دے دی, آج ہم یہاں پہنچ گئے, بڑی دولت مل گئی, بڑی دولت مل گئی. میرے عزیزو, دنیا اللہ دوستوں کو بھی دیتا ہے, دشمنوں کو بھی دیتا ہے, لیکن واللہ ہدایت کا نور صرف اللہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے. اور جسے یہ مل جاتا ہے یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے. دنیا اللہ دوست کو بھی دیتا ہے, دشمن کو بھی دیتا ہے, لیکن ہدایت کا نور یہ صرف اللہ اپنے دوست کو دیتا ہے, اپنے پیاروں کو دیتا ہے. جس خوش نصیب کو یہ مل گیا سمجھ لو اللہ نے اس سے بڑا پیار کیا, اللہ اسے بڑی محبت کرتا ہے. یہ بڑی دولت ہے. تو اس نور کو بڑھیا کرنا ہے, اعمال صالحہ کے دے, اس نور کی حفاظت کرنی ہے, گناہوں سے پرہیز کر کے گناہوں کی ظلمت سے بچانا ہے. اور اس کے لیے بہترین عمل ہے تہجد. یہ آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے, اس سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس سے ہدایت کا نور بڑھیا ہوتا ہے. اس کا اہتمام ہو اور اس وقت اللہ سے پھر ماں کرے. جب اللہ خود کہہ رہے ہے کہ میں تو دینے کے لیے آیا ہوں, کوئی سوالی, کوئی ضرورت مند, کوئی مشکل, کوئی حاجت, میں دینے کے لیے تیار ہوں. پہلے مسلمان جسم کا ناشتہ بعد میں کرتے تھے اور روح کو غذا پہلے دیا کرتے. اور روح کی غذا کیا ہوتی تھی؟ تہجد پڑھ لیا, تلاوت کر لی, نماز پڑھ لی فجر کی. سبحان اللہ, یہ روح کی غذا ہوتی. پھر اس کے بعد جسمانی ناشتہ کیا کرتے. ہر ماں بہن بیٹی, تصور نہیں تھا مسلمانوں کے یہاں کہ ان کے یہاں سویرے سویرے روحانی ناشتہ نہ ہوتا ہو. تصور ہی نہیں. مسلمانوں کی گھروں کی علامت ہی یہ ہوتی تھی, یہاں تلاوت ہو رہی ہے. لوگ فجر میں جا رہے ہوتے تھے, بیٹیاں بہنیں فجر سے پہلے تلاوت کی, قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی. کیا برکتیں ہوتی, کیا ٹھنڈک ہوتی تھی گھروں میں, کیا نور برستا تھا گھروں کے اندر, کیسی خیریں ہوتی تھی گھروں میں. اللہ کی رحمت ہوتی. اسید تہجد پڑھ رہا اور تہجد میں مزے لے کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آواز بلند ہو گئی, سواری بندھی ہوئی تھی, بچہ بھی لیٹا ہوا تھا, سواری بدکنے لگی, آپ نے آواز آہستہ کر لی, لیکن پھر مزہ آیا, کیفیت میں تھے. پھر آواز بلند ہو گئی, پھر سواری بدکنے لگی, پھر آپ نے آواز آہستہ کی, سواری پرسکون ہو گئی. اسی انداز سے آپ نے نماز مکمل کی اور نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھا تو ایک چھتری نما چیز آسمان کی طرف جا رہی اور اس میں سفید قمقمے لگی ہوئی. صبح کے نماز کا وقت ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. آپ نماز سے جب فارغ ہوتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جایا کرتے. حد اسید قریب ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, میں رات کو گھر میں تہجد پڑھ رہا تھا, تلاوت ہو رہی تھی, تلاوت میں مزہ آ رہا تھا, میری آواز بلند ہو گئی, میری سواری بدکنے لگی, میں آواز پست کی تو میری سواری بھی پرسکون ہو گئی. اسی حال میں نے نماز مکمل کی, آسمان پہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ کشتی چھتری نما چیز ہے, قمقمے لگے ہیں, اوپر جا رہی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اسید, کیا ہی اچھا ہوتا تو صبح تک یوں ہی تلاوت کرتے رہتا, تیرے گھر میں اللہ کے فرشتے تیرا قرآن سننے آئے تھے. یہ نورانی مخلوق ہوا کرتی تھی گھروں میں, غذا جو ملتی تھی, رحمت کے فرشتے آیا کرتے تھے گھروں میں, نور ہوتا تھا, برکتیں ہوتی تھی, ٹھنڈک ہوتی تھی, سکون ہوتا تھا. اور میرے عزیزو, اب
غیبت ہے، بدگمانیاں ہیں، حسد کینہ ہے، گناہوں کی آگ ہے، گھروں کا سکون ہی ختم ہو گیا، گھروں سے خیر و برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے گھر ہوا کرتے تھے، سویرے سویرے مرد بھی عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی، تلاوت کرتی تھی، اس سے ان کے دن کا آغاز ہوا کرتا تھا اور دن میں تازگی ہوتی تھی۔ وہ سویرے جب طاقت لے تھے، دن بھر اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا تھا، طاقت آ جاتی تھی نا، دن بھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا تھا، توانائی مل چکی ہوتی تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ ناشتہ اچھا کرنا چاہیے، ناشتہ اچھا کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیزو، روحانی ناشتہ بھی اچھا کرنا چاہیے، یہ بڑی طاقت کی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت میرے عزیزو ہم سب کو ایمان کا بڑھیا نور نصیب فرما دے، ایمان کے مبارک ثمرات نصیب فرمائے، اور ہم سب کو یہ تہجد کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب اس کا اہتمام کرنے والے بنے۔